الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ مالک الملک حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دے، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے مومن بندو۔ قرآن پاک میں کم و بیش 90 ایسی آیات ہیں جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور مدینہ یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر یہاں سعودی عرب میں بہت معروف نام ہے، مسجد نبوی میں سال ہر سال سے درس دینے والے بزرگ عالم دین شیخ ابو بکر الجزائری، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی نداءات الرحمن الی عباد الرحمن، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کی کہ کچھ دوستوں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارا، پیغمبر کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، براہ راست رسول اللہ سے آپ نے دین سیکھا،
ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ کہ یوں تو پورا قرآن پاک ایک ایک حرف اس کا باعث برکت، باعث سعادت، باعث نجات ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ وہ آیات جو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں یہ ذرا زیادہ پڑھا کرو، کہ ان میں اللہ تعالی صرف اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہے، اپنوں سے بات۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، تو وہ 90 آیات شیخ ابو بکر الجزائری حفظہ اللہ نے ایک الگ کتاب میں ذکر کی اور تھوڑی تھوڑی ان کی تشریح دی، اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کوئی انوکھی عبادت نہیں جس کا صرف تمہیں حکم دیا گیا ہو، تمہیں اس کا پابند کیا گیا ہو۔ ابتدائے آفرینش سے جب سے انسانیت ہے تمہیں 3 عبادات، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی اور نماز والی عبادت بھی، کیفیت، ترتیب، مناسک، تفصیلات وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہیں، لیکن کنسپٹ ان تینوں بنیادی عبادات کا شروع سے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عبادت تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہے، وہ لوگ بھی یہ نیکی کرتے رہے، لعلکم تتقون۔ اب اس کا آبجیکٹو بتایا، ہدف، مقصد، نصب العین، غرض و غایت، صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا۔ کیوں؟ بجٹ مینٹین کرنا مقصد نہیں، یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین دنیا میں رہنے والی ساری مخلوق کو، بعض علماء نے شرح کی صرف انسانوں کی بات کی، ہر شخص کو جو اس نے مانگا، جو اس نے طلب کیا، جو خواہش کی، سب کچھ دے دے، پوری کائنات کو اس کی ڈیمانڈ پر سب کچھ دے دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کہ سمندر میں سوئی کو ڈبوئیں، سوئی کی نوک پر پانی کی جو ایک بوند آتی ہے، یہ ایک بوند سمندر سے تو کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں۔ تو وہ روزہ کیوں رکھوائے گا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور بڑے کامن سینس کی بات ہے، آپ تو یہاں ماشاءاللہ ایک ایسے ملک میں اور ایسے شہر میں کہ جہاں رمضان المبارک پھر اس کی بہاریں دیکھنے والی ہوتی ہیں، حرم کا کوئی ایسا کونا نہیں ملے گا جہاں دسترخوان نہ لگا ہوا ہو، گلیوں میں بھی لوگ دریا کی طرح صدقات، غریب سے غریب ملک میں چلے جائیں، غریب گھرانے میں چلے جائیں، سارے سال میں اس نے جو نعمتیں نہیں کھائیں وہ رمضان میں اس کو دستیاب ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ رب۔ مڈل طبقہ جو ہے ان کا دسترخوان دیکھ لیجیے، افطاری کے وقت 5-7 ڈشیں موجود ہوں گی، اپن لیول کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ پورے سال میں شاید ہم اتنا رزق
نہیں کھاتے اور وہ چیزیں نہیں کھاتے جو ایک اس مہینے میں. اگر بجٹ کو مینٹین کرنے والا پوائنٹ کسی کے ذہن میں آئے تو وہ اس سے اندازہ لگا لے کہ ہم نے تو کسر نہیں چھوڑی، پہلے سے زیادہ کھایا. اللہ رب العالمین نے اس کی جو غرض و غایت بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. یہ 29 یا 30 دن ریکروٹنگ پیریڈ ہے، ایک ٹریننگ ہے، تربیت. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ رمضان المبارک کی نمبر 1 عبادت، 2 3 4 5 اور پھر اس کے لیے تربیت کی غرض و غایت وہ کیا، وہ الگ موضوع ہے. ہم صرف تقوی پر بات کریں گے. لعلکم تتقون، تقوی کیا ہے؟ بنیادی طور پر تقوی 3 مراحل میں جا کے مکمل ہوتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر اپنے اس مالک کے لیے 2 جذبات پیدا کرے. بظاہر وہ 2 جذبات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ایٹ اے ٹائم دونوں موجود ہوں. ایک ہے اللہ رب العالمین کا خوف، اور دوسرا جذبہ ہے محبت. خوف اور محبت میں بڑا فرق ہے، لیکن ہم پابند ہیں کہ بیک وقت اپنے اس مالک کا خوف بھی دل میں رکھیں اور اس کے ساتھ محبت بھی رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دین سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، اور یوں یہ سلسلہ ہم تک پہنچا. جب اس چین پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں تو سلف صالحین کا عقیدہ، اس میں اللہ رب العالمین کا خوف بھی اور محبت بھی دونوں ضروری ہیں، ایک نہیں. کسی نے کہا، لوگ بھٹکے کہ صرف خوف کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت کروں گا، ان گناہوں سے بچوں گا، جس کی پکڑ سا. کسی نے کہا نہیں، محبت صرف، ایک ٹھیک نہیں، دونوں. اب خوف، دنیا کی کوئی ایجنسی، کوئی بڑے سے بڑا ظالم طاغوت وہ پنشمنٹ سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ دے سکتا. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، انسان اتنا کمزور ہے، ہیڈ ایک، سر درد ہلکا ہلکا شاید تھوڑی دیر ہم سروائیو کر جائیں. اگر یہ 4-5 گھنٹے لگاتار، اس کے بعد ہماری ساری ایکٹیویٹی سٹاپ. دانت کا درد ہو گیا اور خدا نہ خاصا رات کو ہو جائے، پھر کیا کیفیت. آنکھ میں معمولی ذرہ چلا جائے مٹی کا، کیا کیفیت ہو جاتی ہے. اور اب ہم نئی نئی بیماریاں سنتے ہیں، عجیب عجیب تکالیف. اولڈ ایج لوگوں کو نہیں، ینگ لوگ. تو ان بطش ربک لشدید والا کنسپٹ، یہ بیماری، یہ تکلیف ضروری نہیں ہے کہ سزا کے طور پر ہی ہو، آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ صبر کتنا کرتا ہے. لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایسی آ سکتی ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو اس کا خوف نہیں، وہ اگر پکڑنا چاہے اس کی پکڑ بہت سخت، اور پھر اس کی عدالت
اس کی بارگاہ، اس کی دہشت کا یہ عالم۔ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ دنیا میں بڑے سے بڑا مجرم اس کے سفارشی موجود ہوتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، بندہ کھڑے ہو کے اپنی بات بھی کر لیتا ہے، سفارش کرنے سے نہیں روکتے، جج قبول کرے یا نہ کرے بات کی بات۔ وہاں معاملہ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول، تمام انبیاء کرام کے سردار، رتبہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا، مقام جو اللہ نے دیا، یہ مشائخ بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں۔ ایک دلچسپ بات سنا کریں علماء سے جو یہاں موجود ہوتے ہیں ہر وقت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، سارے مشرک نہیں تھے، کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی تعلیمات کو مانتے تھے، اوریجنل تورات کو ماننے والے تھے۔ عیسائیوں میں کچھ ایسے عیسائی بھی موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا رسول مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات مانتے تھے، انجیل کو صحیح طرح سے مانتے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم توحید بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں، آخرت بھی مانتے ہیں، یہ تین بنیادی چیپٹرز ہیں تمام شریعتوں میں عقائد کے، توحید اسی طرح، آخرت بھی بالکل اسی طرح، رسالت میں صرف یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ نے شخصیات تبدیل کی، نیا نبی آتا، پچھلے نبی کی نبوت ایمان اقرار رہتا، لیکن اب جو چینجنگز آتی نئے نبی کے ذریعے جو بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب توحید بھی مانتے ہیں، آخرت بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں، رسالت میں بس صرف معمولی سا فرق ہے ہمارا تمہارا، وہ یہ کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ، ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ دوسرے کہنے لگے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے، ادروائز ہمارا تمہارا کوئی فرق نہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہ والا ایمان قبول کیا؟ توحید اسی طرح مان رہے تھے، آخرت بھی، رسالت نہیں۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانو گے، جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح ان کا مقام مرتبہ نہیں مانو گے، اس وقت تک وہ توحید اور آخرت والا تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں، کافر کرا دیا ان کو۔ اتنی بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور ایسے ہی نہیں کسی کی سفارش کر دوں گا، اللہ سے اجازت طلب کرنے کے لیے پہلے سجدہ کروں گا، اور اتنا طویل سجدہ کہ زندگی میں کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا، سجدہ کروں۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوگا ارفع راسک سل توتا، پیغمبر آپ اپنا سر اٹھائیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، بولیں آپ، تب جا کے تو اللہ کی عدالت کا ایک تعارف، رب یہ ہستی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں فلاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، وہ مان لی، یہ نہیں مان، قادر مطلق ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، بڑی ذات۔ تو میرے بھائیو، رب کا خوف اس لیے کہ وہاں کوئی سفارش بھی، کسی کے لیے کلمہ خیر بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کہہ سکے،
پہلا جذبہ. دوسرا اللہ کے ساتھ محبت، اس لیے کہ اس کے احسانات، اس کی نوازشات، اس کے انعامات، وہ جو آیت آپ سنتے ہیں تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس پر آپ غور کیجیے. صرف یہ نہیں کہ دنیا میں اللہ کی جتنی نعمتیں موجود ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، نہیں. ہم میں سے ہر شخص صرف وہ نعمتیں جو اللہ کی استعمال کر رہا ہے، جن سے فائدہ اٹھا رہا ہے، صرف وہی میں گننا چاہوں تو نہیں گن سکتا. کتنی نعمتیں وہ الگ جو میں استعمال کر رہا ہوں. بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. مختلف نعمتیں، لمبی بات ہے، لیکن ایک دلچسپ پوائنٹ آپ کو ایک سائیکالوجسٹ کا بتا کے آگے چلتے ہیں. ماہر نفسیات ہے، وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہم صدمہ بھول جاتے ہیں، صدمے کا اثر دل سے نکل جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا احسان ہے. کیسے؟ کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا جس کے ساتھ بڑی محبت، بڑی عقیدت، انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھوک ختم، نیند اڑ جاتی ہے، کسی سے بات کرنا پسند نہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ نیند بھی کرے گا، کھانا بھی کھانے لگے گا، بات چیت بھی کرنے لگے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہہ کے لگا کہ ہنس بھی رہا ہوگا. یہ جو دل کے اندر سے صدمے والی کیفیت، غم، حزن، ملال، یہ جو نکل گیا ہے، اگر یہ نہ نکلتا، یہی کیفیت رہتی کچھ عرصے تک لگاتار، یہ بندہ سینس لیس ہو جاتا، پاگل ہو جاتا، اس کی زندگی کے سارے معاملات رک جاتے. تو صدمہ جو بھول جاتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور کریں تو نئی نئی نعمت آپ کو یاد آئے گی اللہ کی، جو ہم استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نعمت ہمیں آسانی سے ملی ہوئی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی، اس لیے کہتے ہیں اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نہیں ہے. آنکھ کی بات کرتے ہیں، کان کی بات کرتے ہیں، زبان کی بات کرتے ہیں. اب اس وقت یہ 40 ڈگری سے اوپر ٹمپریچر، آپ کو بجلی دستیاب ہے، ایئر کنڈیشن آپ کی مسجد میں بھی چل رہے ہیں. یہاں سے باہر نکلیں، باہر کیا کیفیت ہے، اور پھر ایسے علاقے میں، ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں ان کے پاس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ان کا پنکھا بھی نہیں چل رہا، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو پھر آپ کو اپنی اس بجلی کی بھی قدر یاد آئے، پھر آپ کو یہ بھی نعمت اس وقت یاد آ جائے گی. تو میرے بھائی، خوف، اس کی پکڑ پھر بہت سخت، اور پھر محبت، ان نوازشات اور نعمتوں، دونوں جذبے بیک وقت. یہ پہلی سٹیج ہے تقوی کی. دوسری سٹیج، یہی جو دو جذبات ہیں، خوف اور محبت والے، یہ پروموٹ ہوتے ہیں اور یہ اپنا اثر دکھاتے ہیں. خوف کے جذبے کے تحت وہ تمام کام جن سے اللہ نے روکا ہے، شریعت نے ان کو ڈسلائک کیا ہے، ناپسند کیا ہے، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں شریعت کی ٹرم میں، وہ چھوڑ دیں. محبت کے جذبے کے تحت وہ تمام کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، اللہ کو پسند ہے، وہ بجا لائیں. گناہوں سے رکنا، نیکیاں بجا لانا.
یہاں بھی یہ دونوں ضروری ہیں، ایک کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن چوریاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ چلیں وہ تو بڑی چیزیں، چوری سے جو آج کل زیادہ ہے، چور نمازی، اس کو نہ دنیا متقی مانتی ہے نہ اللہ کا قانون متقی مانتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، وہ چھوڑنے کا کام تھا چوری والا، جو اس نے نہیں چھوڑا تو تقوی کے دائرے میں داخل نہ ہو سکا، متقی نہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس ایک بندہ چوری نہیں کرتا، چیٹنگ نہیں کرتا اور اس طرح کی بدکاری، ڈرنکنگ یہ نہیں کرتا، لیکن بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، دیانتدار ہے، کریکٹر ٹھیک ہے لیکن بے نماز ہے۔ کیا اس کو انسانی معاشرہ متقی مانتا ہے؟ بالکل نہیں، اللہ کا قانون بھی اس کو متقی نہیں مانتا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور روزے کے حوالے سے یہ حدیث آج کل آپ کو سنائی جا رہی ہوگی، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا تو چھوڑ دیا، لیکن نہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، جو اول فول پہلے بولتا تھا وہی اب بول رہا ہے، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی گالی گلوچ، وہی جھوٹ۔ نہ اپنے کانوں کو روکتا ہے، جو پہلے لغویات سنتا تھا وہی اب سن رہا ہے، نہ اپنی آنکھ کو روکتا ہے، جو پہلے محرمات دیکھتا تھا اب بھی۔ تو اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے بھوک ہڑتال کی، اور اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی ضرورت نہیں۔ جو مقصد تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ تو بہرحال دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ روزہ رکھا، کرنے والا کام تھا، حکم دیا اللہ نے، ماشاءاللہ آپ نے اس پر عمل کیا کہ روزہ رکھ لیا۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے روکا ہوا ہے ان سے رکنا بھی ضروری ہے، ادروائز یہ روزہ نہیں ہے۔ تو تقوی کا یہ دوسرا مرحلہ، جس میں گناہوں سے بچنا، ممنوعات، محرمات، منہیات، جتنی بھی چیزیں جن سے روکا ہوا ہے شریعت نے، جن کو گناہ قرار دیا، ان سے بچنا، بچنے کی خود کوشش کرنا، اور وہ کام جو کرنے کا حکم دیا، نیکیاں، وہ بجا لانا، دونوں پیرالل لے کے چلیں گے یہاں بھی۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ، فائنل سٹیج تقوی کی، سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ گناہ صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، نیکی صرف بجا لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک اسپرٹ دل کے اندر پیدا کرنی ہے، ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، ان دونوں کے پیچھے پھر جا کے تقویٰ بنے گا۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھی تو محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ روزہ رکھا اس لیے نہیں کہ یہاں تو انوائرمنٹ ہی ایسی ہے، ساری کینٹینز، ہوٹل سب کچھ بند، فیملی ہے نہیں، کھانے پینے کو کچھ ملنا تو ہے نہیں، لہذا روزہ ہی رکھنا۔ شوق سے، محبت سے، عقیدت سے کہ اللہ کی طرف سے یہ مجھ پر فرض ہے، میرے اوپر ٹیسٹ آیا، امتحان آیا، اس میں میں نے پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، تو شوق سے، محبت سے۔ اور پھر یہ جتنی بھی نیکی ہیں، ان سے منسلک آگے جتنی چیزیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی محبت۔ مثلا نماز کی بات کرتے ہیں، نماز محبت کے ساتھ
صرف نماز ایسے ہی پڑھ لینا نہیں، محبت نماز کے ساتھ. پھر مسجد میں نماز، مسجد کے ساتھ محبت. نماز پڑھانے والے، سکھانے والے امام صاحب، مولانا صاحب، ان کے ساتھ محبت. وہ مساجد، مدارس، وہ ادارے جو نماز کی تربیت دیتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت. وہ لٹریچر، وہ کتابیں جو نماز سکھاتی ہیں، ان کے ساتھ محبت. پوری اس چین کے ساتھ محبت. اور اس کے اپوزٹ گناہ آپ چھوڑ رہے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن صرف چھوڑ دینا کافی نہیں. گناہ سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنا، یہ ازحد ضروری ہے. نفرت کرتے ہوئے گناہ چھوڑنا. اس لیے بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، انسان ایک گناہ سے صرف اس لیے بچ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، پولیس پکڑ لے گی، جرمانہ ہو جائے گا، جیل چل جاؤں، صرف اس لیے. اور جب دیکھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جیل، جرمانہ، کوئی پولیس، کوئی، اور پھر ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ پھر خود تلاش کرتے ہیں گناہ کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ گناہ نفرت کرتے ہوئے، ہر گناہ سے نفرت دل میں پیدا ہو جائے، یہ اصل تقویٰ ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر گناہ سے نفرت دل میں موجود نہیں ہوگی، شیطان بہکائے گا، اس کا کام ہے، اس کے بہکاوے میں انسان آ جائے گا. سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، واضح مثال ہے ہمارے سامنے. کیا تھا؟ صرف گناہ کا موقع مل رہا تھا، پیشکش ہو رہی تھی؟ نہیں، موقع ملنا نچلا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد پیشکش کی جا رہی ہو خود، یہ اور آسان ہو جاتا ہے. اور اس سے اوپر کہ جب گن پوائنٹ پہ کوئی زبردستی کروانا چاہے، اب تمہیں یہ کرنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ تیسری سٹیج تھی. دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تمہارا حشر دنیا دیکھے گی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ انہ احسن مثواج. نہیں 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 نہیں، میرے رب نے مجھ پر یہ فضل کیا، مجھے شعور دیا، ادراک دیا، سمجھ دی کہ یہ غلط کام اور پھر میں یہ کروں؟ نہیں نہیں، بالکل یہ ہے تک کہ گناہ کا کے لیے مجبور کیا جا رہا اور وہ کہہ نہیں. اور یہ نصیب والوں کو ہی میسر ہوتا ہے. برے صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا نذیر حسین محدث دہلوی. ان کے ایک شاگرد کے متعلق آتا ہے، بڑے چہیتے ان کے شاگرد تھے. ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو مجبور کیا جا رہا تھا. کہا جی اچھا مجھے تھوڑا ٹائم دے، مجھے واش روم جانا ہے. واش روم گئے اور اپنی غلاظت اپنے جسم کے اوپر مل لی. باہر نکلے. اب وہ کیسے قریب آئے؟ اس غلاظت میں. ہاں یہ ہے بات کہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے لیے خود راستے تلاش کرنا، جو اپنے بس میں ہو وہ کر ڈالنا. ان کو وہاں اور کوئی موقع، کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، یہ ایک راستہ ملا، انہوں نے یہ بھی کر دیا. یہ ہے بات. امام حسن بصری رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے تابعین میں سے. ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو نصیحت فرمائی
کہنے لگے لا تجعل اللہ احون الناظرین الیک ان نظر اللہ اسبق الیک من نظرک الی المعصیہ. انسان گناہ کرتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. سب سے پہلے وہ یہ گناہ یا جو یہ دیکھتا ہے، جو اس کے ادراک میں آتا ہے، سنتا ہے، یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. اس کے بعد دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر دل کی تربیت اچھی نہ کی ہو تو اس گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تیسرے نمبر پر اس کے لیے پلان کرتا ہے، سوچتا ہے. چوتھے نمبر پر وہ جو اس نے پلان کیا، منصوبہ بنایا، اس پر عمل درآمد. اور پانچویں مرحلے پر جا کر پھر اپنے اس ٹارگٹ تک پہنچتا ہے. 5 مرحلے سب سے پہلا دیکھنے کا ہے. اب امام حسن بصری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تجعل اللہ احون الناظرین الیک. ارے تم نے اللہ کو لوگوں سے بھی کمتر بنا لیا. لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے ڈر سے کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اور اللہ وہ ہے، تم یہ جو اب گناہ کر رہے ہو، اللہ سویا ہوا نہیں، اللہ تم سے غافل نہیں. یہ تو اب کی بات ہے جب تم کر رہے ہو. ابھی تم نے اس گناہ کو نہیں دیکھا تھا. وہ پہلی سٹیج تھی نا، دیکھنا، اور اس کے بعد خواہش. اور تم نے ابھی نہیں دیکھا تھا گناہ، اللہ پہلے سے تمہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کی نظر پہلے سے تمہارے اوپر تھی. تم گناہ بعد میں دیکھو گے، اللہ تمہیں پہلے سے دیکھا. آپ دیکھیں نا، جب یہ احساس پیدا ہو جائے دل میں کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ کیسے جرت. آپ دنیا کا نظام دیکھیں، جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، آپ کا باس، آپ کا بڑا جو ہے شعبے کا، وہ بڑا سخت مزاج آتا ہے، بالکل سفارش نہیں سنتا، بات چھپتی بھی نہیں ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے، اصول پر رہتا ہے، کوئی رعایت نہیں کرے گا. تو آپ دیکھیں گے اس کی ساری پبلک، اس کے سارے سب آرڈینیٹس، اس کے سارے ورکرز انسان کے بچے بن کے چل رہے ہوں گے، بالکل سیدھے. جب یہ ہو کہ صاحب خود سوئے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، فلاں کی بات تو رد ہی نہیں کرتے، ان سے فون کروا دیں گے، تو پھر ساری پبلک بھی ڈھیلی ہوتی ہے، پھر سارے جرائم، ساری غلطیاں پھر ہوتی ہیں. اسی لیے ہمارے سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل کے اندر آخرت پر ایمان پختہ ہوگا، وہ گناہ نہیں کرے گا. کہ جب اس کو معلوم ہو کہ یہ جو ابھی میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، چھپ نہیں سکتا اس سے، سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کے سامنے ہم احتجاج نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں جب ذہن میں ہوگی کیسے کرے گا؟ تو بہرحال وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ ہے روزے کا آبجیکٹو. یہ 29 اور 30 دن کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر نیکی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ کریں. آپ کے دل کے گوشے گوشے میں ہر نیکی کے ساتھ محبت ہو، اور اسی دل کے ہر گوشے میں
تمام گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. اگر رمضان ہی میں بندہ کرو اچھا رمضان گزر دو پھر تم سے ملوں گا، روزے کی حالت میں کہ افطاری کے بعد بات کرتا ہوں تمہارے ساتھ، پہلے سے ایک جھگڑا، اس کی نیت، اس کا ارادہ، یہ سب کچھ دفن کرنا، اس کو تقویٰ کرنا. اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں صبح صادق سے غروب آفتاب تلک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا. جب یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا اور یہ تربیت ہم حاصل کر لیں گے، ہر نیکی کے ساتھ محبت ہو، ہر گناہ سے نفرت. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، نیکیوں کے ساتھ محبت اس دور میں ایک اور وجہ سے بھی بڑی ضروری ہوگی. دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ چاروں طرف سے پورا پلان کر کے تیار بیٹھا ہوتا ہے. مغرب، یورپ، اینٹی اسلام موومنٹس، یہ سب پوری سپیڈ کے ساتھ لگی ہوئی. وہ آپ کی مسجدوں میں جان بوجھ کے بم بلاسٹ کروائیں گے، مولانا حضرات سے غلطیاں کروائیں گے مختلف طریقوں سے تاکہ ان کا احترام آپ کے دل میں نہ رہے. مساجد مدارس والوں کے ساتھ پرابلمز کریٹ کریں گے ان کا امیج خراب کرنے کے لیے. اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہو گئے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مثلا خود بھی داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور داڑھی والوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے، ان کو اچھا بھی نہیں سمجھتا. نماز نہیں پڑھتا، اس کو کسی نے تلقین کی نماز کی کہ آ جائیے ہم چل رہے ہیں مسجد میں، میرے ساتھ بیٹھیں گاڑی میں آئیں نماز پڑھ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا احسان مند ہو، اس پر غصے. یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے. اور اگر یہ تھوڑا سا آگے چلا گیا کہ وہ ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگ گیا، اس کے دل کے اندر ہی ان کے لیے استہزاء پیدا ہو گیا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد والی 23 سالہ زندگی سیرت میں مطالعہ کیجیے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کسی شخص کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ایک طرح سے حکم تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ گیدرنگ کریں گے تو ان کو تبلیغ کریں گے اور ان کو حق کی طرف دعوت دیں گے. لیکن وہ لوگ جو شریعت کے کسی ایک حکم کا یا جملہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہوں، منع فرما دیا. فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. شریعت کا مذاق اڑانے والا اتنا بڑا مجرم ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نادانگی میں کم از کم دل میں یہ ضرور ہو کہ میں اس میں غافل ہوں، اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ صاحب تو اس پر مجھ سے افضل ہے، مجھ سے بہتر ہے. ظنوا بالمؤمنین خیرا والی حدیث اپنی جگہ پہ الگ ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تربیت، یہ تقویٰ، اور اسی پر پھر وہ سارے وعدے، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ وعدہ آپ واقعتاً دل سے اگر ایک گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اٹکل پچو، ہیرا پھیری، ٹال مٹول، یہ اوپر سے یہ نہیں چلتا اللہ کے ساتھ. وہ علیم بذات الصدور،
دل کے راز جانتا ہے. جب دل کا قبلہ درست ہے تو پھر اس کا وعدہ من کان للہ کان اللہ لہ. اللہ اپنے دوستوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا. دنیا والے چھوڑ جاتے ہیں, وہ نہیں چھوڑتا ہے. وعدہ دیا, اور وعدہ نہ اللہ بھلاتا ہے نہ توڑتا ہے, ہم ہی ہے توڑ بھی دیتے ہیں اور بتقاضۂ بشریت بھول بھی جاتے ہیں. رب کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پھنس گئے, نکلنے کا راستہ وہ دے گا تم, لیکن پہلے دل کی دنیا یہ ٹھیک ہوگی. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. روٹی کے پیچھے بھاگتے 2,500-3,000 ہزار کلومیٹر دور, نیت اس کے ساتھ درست کرو, اللہ رب العالمین یہ ایسی ایسی جگہ سے دے گا تصور بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. اس پر کئی ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں اور ڈیلی لائف سے بھی بہت سارے مشاہدات ملتے ہیں. رب کیسے کیسے رزق دیتا ہے. مولانا صاحب اسی طرح درس دے رہے تھے, اب وہ کہنے لگے کہ بھائی روزی دینے والا اللہ ہے, اس کے ہاتھ میں ہے, وہی روزی دیتا ہے, فکر مت کرو, رب پر بھروسہ کرو. صاحب کہنے لگے جی ہاتھ پاؤں بھی تو ہلانے پڑتے ہیں. کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں, محنت مشقت ضروری ہے, نظام یہی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے بھی آپ کو کھلا دے. کہنے لگا مولوی صاحب وقت ضائع کر رہے ہیں خامخواہ. یہ کبھی ایسا ہوا ہے ہم ایسے بیٹھے رہے اور کھانا ہمارے پاس آ جائے؟ کہا بھائی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, میں یہ کہہ رہا ہوں محنت کرنی ہوتی ہے, کام کاج آپ کو کرنا ہے, کام نہیں چھوڑنا. لیکن اللہ کی قدرت پر یہ ایمان رکھو, یہ یقین رکھو کہ اللہ ان اسباب کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے بھی کھلا سکتا. ناراض ہو گیا مولوی صاحب کے ساتھ, نکلا اور اب دل میں یہ ٹھان لی کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا, دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا, اور کسی سے مانگوں گا نہیں. چل رہا ہے بات. پھر خیال آیا کہ نہیں, فیس ریڈنگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے, باڈی لینگویج سے بھی بندے سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے, یہ پریشان ہے, تو وہ پوچھ لے گا اور کچھ دے دے گا. دور چلے جاؤ جہاں کوئی بندہ نہ ہو. اب چلتے چلتے آگے ویرانے میں گیا, پھر قبرستان نظر آیا, قبرستان میں داخل ہوا تو آگے غار نظر آئی, غار میں انٹر ہوا. تھوڑا سا آگے گیا تو خوشبو آ رہی, اور قریب گیا تو 2-3 برتنوں میں تازہ کھانا بنا ہوا, گرم گرم بنا. اب وہ شام کی کیا, یہاں کیسے یہ کھانا؟ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر سے پولیس آ گئی, پولیس نے پکڑ لیا. بتاؤ باقی تیرے بندے کدھر ہیں؟ اور اب وہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں کچھ کرمنل لوگ جو شہر میں ڈکیتیاں وارداتیں کرتے تھے, انہوں نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا, وہ وہاں چھپتے تھے. ان کو کسی طرح اطلاع ہو گئی کہ پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. کھانا وانا انہوں نے لا کے رکھا تھا کھانے کے لیے, ادھر سے یہ اطلاع ملی تو بھاگ گئے. یہ اس طرح وہاں پہنچا اور بیٹھا, پولیس اور آ ہی رہی تھی, پکڑ لیا. اب باقی بندے کہاں؟ وہ کہنا میں تو کسی کو نہیں جانتا ہوں. پھر وہ انہوں نے دیکھا جب کھانا, اپنی پاکستان کی پولیس آپ کو پتہ ہے, تو کہا پہلے کھانا کھا لو یار, چھوڑو یہ معاملہ بعد میں کرتے ہیں. کھانے لگے تو اب دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کیسا زندوں کا مردوں کا کہاں سے آیا قبرستان میں, پہلے اس کو کھلاؤ, اگر یہ بچ گیا تو پھر ہم کھانا کھائیں گے, صحیح کھانا ہوگا ورنہ نہیں کھانا. اب اس کو کھانا کھا, وہ بھی ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, کس کا ہے, وہ بھی نہیں کھا رہا. اب اس کو جوتے مارے, مکے مارے, گھوسے مارے کہ کھا زبردستی اس کو کھانا کھا. جب اس نے 2-4 لقمے کھائے اور صحیح سلامت رہا تو پولیس والوں کو یقین آ گیا, پھر انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا. جب فارغ ہوئے تو اب اس کو دوبارہ پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کہاں ہیں وہ باقی تمہارے؟ اس نے کہا خدا کے لیے
میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، مولوی صاحب نے درس دیا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے بھی کھلا سکتا ہے، اور میں تو ٹیسٹ کرنے کے لیے نکلا تھا، یہاں مصیبت کا مارا پھنس گیا، میں کسی کو نہیں۔ جب پولیس والوں کو یقین آیا انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہاں سے جب نکلا تو گھر جانے کے بجائے سیدھا مولوی صاحب کے پاس گیا، اور مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی تھی، واقعتاً اللہ تعالیٰ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے تو بہت دور کی بات ہے، مکے مار کے بھی کھلاتا ہے، اور میں تو تجربہ کر کے آ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، بظاہر یہ لطیفہ سا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت، کیڑا مکوڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر لوگ اپنے دل کے اندر اللہ پر اتنا ہی توکل پیدا کر لیں جتنا ایک پرندے کے دل میں ہوتا ہے، کامیاب ہو جائے۔ اب اس کے گھونسلے میں دیکھیں کیا ہے، کوئی آٹے کی بوری، کوکنگ آئل، چینی، چاول، کچھ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے، ایسوسیٹ انجینئرنگ کا ڈپلومہ نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے کہ کسی کمپنی میں جا کے ملازمت، کوئی اس کی پراپرٹی نہیں، کوئی آفس، کوئی فیکٹری میں نہیں، نکلتا ہے نہ جانے کہاں جاتا ہے، اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے، بچوں کے لیے بھی پیٹ میں لے آتا ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کرا سکتا تو انسان کو کرے، بس ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا۔ تو تقوی کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، حلال پر کہ مجھے 1 روپیہ ملے، 1 ٹائم کا کھانا کھا لوں گا، 2 ٹائم بھوک برداشت ہے، لیکن جہاں انٹرسٹ انوالو ہے وہ نہیں کروں گا، چیٹنگ نہیں کروں گا۔ میڈ ایز جاپان کو میڈ ان جاپان کہہ کے بیچ دیتے ہیں، کپڑا میٹر کا ریٹ طے کیا، گز کے ساتھ ناپ کے دے دیا، اس طرح کی ہیرا پھیریاں۔ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہے، 3 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے، آفس میں 9 بجے پہنچنا تھا، یہ 10 بجے پہنچے، لیکن 9 بجے کا ہی ٹائم انٹر کر دیا، اور پھر روزے کی حالت میں صرف زبان کا جھوٹ بنا ہے، یہ ہاتھ کا جھوٹ نہیں ہے کہ پین سے آپ غلط ٹائم لکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تقوی کے خلاف ہیں۔ تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور کتنے لوگ آپ کو ملیں گے اس گئے گزرے دور میں جنہوں نے اپنی ڈائریکشن درست کی، اپنا قبلہ درست کیا، بڑی ہیپی لائف، ایزی لائف، بڑے دل کے اندر سکون، اور بظاہر اس کا کوئی سٹیٹس نہیں، بڑے عہدے پر نہیں ہے، لیکن بڑا مطمئن اطمینان والی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کے ہاں بھی اس کی عزت ہے۔ یہ رب کے بات ہے۔ اور ان اللہ مع المتقین کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تو اللہ ہر وقت ساتھ، اس کی رحمتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی نصرتیں، اس کی تائیدیں، اس کی مدد، اللہ رب العالمین کبھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تو میرے بھائیوں کوشش کیجیے، دیکھیں نا کتنے لوگ جو پچھلے سال انہوں نے روزے رکھے، آپ نہیں ہیں اس دنیا میں، ہمیں بھی کوئی۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس آیت میں دیکھیں احتساب کی جو بات کی، روزانہ اپنی فکر کی تھی، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں گے نہ ہوں گے، یہ گھڑیاں ملیں گی نہ ملیں گی۔ جیسے وہاں ہے نا کہ آپ روزانہ اپنا دکان سے، آفس سے اٹھتے وقت حساب کتاب کرتے ہو، آمدنی، خرچ، اور اپنے منشی کو، سیل مین کو کل کی ڈیوٹی پہلے سے اسائن کرتے ہیں، کل آتے یہ چیک جمع کروانا ہے، فلاں سے یہ پیسے لینے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا۔ اسی طرح وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ جو قیامت والی کل ہے، اور مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، موت کی گھڑیاں وارد ہوئی، قیامت شروع ہر شخص کی، کسی کو نہیں پتا۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسا ایکسپرٹ، سرجن، ماہر، اسکالر نہیں ہے جو اپنی زندگی کے 1 گھنٹے کی ضمانت دے سکتا ہو۔ پلاننگ 1000 سال بعد تک کی کیوں نہ ہو، یقین کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے مسجد سے اٹھ کے گھر تک پہنچیں گے، یہ نہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ وہ آیت ہے جس میں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا،
اپنا احتساب، غور و فکر۔ آج پورے دن میں مجھ پر کیا کیا ڈیوز تھے، کیا کیا کام کرنے تھے، کر لیے، کتنے رہ گئے۔ نیکیوں کے متعلق خاص طور پہ کہ مومن کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ آج میں نے اتنی نیکیاں کی، کل اس سے زیادہ کروں گا۔ اس انداز سے مومنانہ زندگی اپنانے کی کوشش کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا میں بھی سکون اسی میں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اسی راستے سے سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔